انسان مرکب ہے، واحد نہیں ہے. جسم اور روح کا مرکب ہے. ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو حیثیت بدل جاتی ہے. ابھی جسم میں روح ہے تو انسان ہوں، مولوی صاحب ہوں، چودھری صاحب ہوں، امام صاحب ہوں، وزیر ہوں، صدر ہوں، کوئی بھی ہے، سب کی بات کر رہا ہوں. اگر روح نکل جائے تو کیا حیثیت ہے؟ میت، مردہ، بس یہ حیثیت. اگر روح نہیں تھی تو جسم کا کوئی نام ہی نہیں تھا، اور روح کے ساتھ جسم نہیں چپٹا تھا تو اس کو صرف روح ہی کو کہا جا سکتا ہے، انسان بندہ نہیں کہا جاتا. تو انسان مرکب ہے. تو مرکب کو کٹھے چلانے سے نظام چلے گا. ایک کا نظام چلائیں دوسرے کا نہ چلائیں تباہی ہو جائے گی. جس طرح جسم ہے نا، اس کی ضرورتیں ہیں، اس طرح روح ہے، اس کی بھی ضرورتیں. جسم کی غذا ہے، اس کو روٹی چاہیے، پانی چاہیے. اللہ پاک نے اس کی غذا پوری کی ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں جسم کی غذا مہینے کی کٹھی ایک بار ہی کھا لیتا ہوں، سارے سال کی ایک بار ہی کھا لیتا ہوں، پانی ایک بار ہی پی لیتا ہوں. اگر ایسا زیادہ کھائیں گے تو ہم مر جائیں گے. اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ مہینے کے بعد جا کے میں غذا کھاؤں گا، 2 مہینوں کے بعد ایسا کھائیں گے تب بھی مر جائیں گے. اسی طرح روح بھی ہے، روح کی بھی غذا ہوتی ہے. انسان کو اللہ عز و جل نے مٹی سے بنایا، اس کی غذا بھی مٹی سے بنا دی. روٹی کھا لو، سبزی کھا لو، فروٹ کھا لو، دوائی کھا لو، یہ ساری چیزیں جسم کی غذائیں ہیں. جسم کو رب تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، غذا بھی مٹی سے بنی. اور روح کو رب تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، اس کی غذا بھی آسمان سے نازل ہوئی. الحمد سے والناس تک پورے 30 پارے روح کی غذا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ، سیرت طیبہ روح کی غذا ہے. تو روح کو روح کی غذا دیں گے تو گزارا چلے گا. جیسے جسم کو ایک ہی بار کھانا کھلائیں گے تو مر جائے گا جسم بھی. 20-30 روٹیاں کھلا دیں جی، آج پوری دیگ کھلا دیں، کیا ہوگا؟ انجام مر جائیں گے. نہیں جی، مہینے کے بعد کھانا کھلائیں گے، انجام کیا ہوگا؟ مر جائیں گے. تو ایسے ہی روح کو ایک دن تو نفلیں پڑھ پڑھ کے کمال کر دی، تلاوت خوب کر دی، اس سے بھی مر جاتے ہیں. دل میں عجب پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، بڑائی پیدا ہوتی. شیطان دشمن ہے انسان کا، وہ حملے کرتا ہے. قرآن میں کہتا ہے یا اللہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے حملہ. دائیں سے حملہ یہ ہوتا ہے اس کا کہ لوگوں کو نیکی کے تکبر میں تکبر پیدا کر دیتا ہے کہ میں اعلیٰ ہوں، میں اچھا ہوں، میں تو تسبیح بھی پڑھتا ہوں، میں نے تو اتنے حج بھی کیے ہوئے ہیں، میں نے اتنی نفلیں پڑھی، میں سارے روزے رکھتا ہوں، میں ساری تراویح پڑھتا ہوں. یہ ایک عجب ہوتا ہے. تو ساری ایک ہی دن غذا دیں گے تب بھی روح مر جائے گی. اور بالکل نہ دیں گے کہ رمضان میں تو دیں، پورا سال نہ دیں، کئی دنوں کے بعد قرآن اٹھا کے تلاوت کریں، کئی دنوں کے بعد مسجد میں نماز پڑھیں، تب بھی روح مر جائے گی. تو اللہ نے روح کی غذا کو سارے دن میں گھمایا ہے. فجر کی نماز، پھر ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی. جیسے ایک وقت ناشتہ، پھر دوپہر کا کھانا، پھر شام کا کھانا، اس وقت کا چائے، اس وقت کی چائے، اس وقت فروٹ کھانا، اس وقت پانی پینا، یہ سارا نظام ہے. تو روح کے لیے بھی ایسے ہی نظام ہے. کسی وقت اشراق ہوگی، کسی وقت چاشت ہوگی، کسی وقت اوابین ہوگی، کسی وقت تہجد ہوگی، کسی وقت تسبیح ہوگی، کسی وقت تلاوت ہوگی. یہ روح کی غذا ہے، نہیں دیں گے تو روح مر جائے گی. دیکھیں میٹھے بول بھی روح کی غذا ہے. یا ٹوٹے دلوں کے ساتھ نا میٹھے بول بولا، بڑے ترسے ہوئے لوگ میٹھے بولوں کو. لوگوں کو بڑی ضرورت ہے کہ ہم سے کوئی میٹھے بول بولے. اور خاص طور پہ عہدے والوں، اقتدار والوں، صلاحیتوں والوں، غریب لوگوں کے ساتھ، کمزور لوگوں کے ساتھ، ایسے ہی دھتکارے ہوئے لوگوں کے ساتھ میٹھے بول دے دیا کرو، اللہ کی قسم جنت بن جائے. تو میٹھے بول بھی روح کی غذا ہے. زبان کو چغلی، غیبت، جھوٹ سے روک لینا بھی روح کی غذا ہے. فضول بات بولنے سے روک لینا، یہ بھی روح کی غذا ہے. تو روح کو غذا دیں جی، روح کو غذا دیں. ہماری روحیں مر چکی ہیں، روح کی فکر نہیں کرتے. جسم تھوڑا سا بیمار ہو فوراً دوا لے کے دیتے، تھوڑی بھوک لگے فوراً کھانوں کا انتظام ہے، اچھے سے اچھے کھانے کا انتظام ہے. میری روح عضلوں سے بیمار ہے، جھوٹ کی عادت، غیبت کی عادت، چغلی کی عادت، بدگمانی ہے، حرص ہے، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، عداوتیں ہیں، لڑائی جھگڑا ہے، فسادات ہے. یہ ساری روح کی بیماری. میں اعلیٰ، میں اچھا، میری سنی جائے، میری مانی جائے، یہ سب روح کی بیماری ہیں. اس کا علاج نہیں کریں گے تو قبر میں جا کے تکلیف ہوگی. تو اس کا علاج کیا جائے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا جائے، اللہ سے رو رو کے مانگا جائے، رب تعالیٰ روح کا علاج کر دیتے ہیں. جیسے چمکتی ہوئی روح آسمان سے میرے سینے میں آئی تھی نا، میرے جسم اور وجود میں، ایسے چمکدار عبادت تقوی سے بنا کے بھیجیں. میلی کچیلی روح نہ بھیجیں، وہاں اکرام نہیں ہوگا. پھر اور چمکدار بن کے جائے گی، بڑا اکرام ہوگا، بڑا اعزاز ہوگا.
خدا تعالیٰ ہماری روحوں کو چمکا دے، خدا تعالیٰ ہمیں تقویٰ دے دے، خدا تعالیٰ ہمیں نیکی دے دے، اللہ عمل کی توفیق دے۔